ایک فقہی مسئلہ ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا ایک بندہ ہے وہ روزے نہیں رکھتا. یہ مسئلہ ذرا لمبا ہے، میں تھوڑا تفصیل سے بیان کروں گا. ایک ہے ضعیف، بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے بالکل، یعنی 80 سال سے یا کوئی ضعیف آدمی ہے، اس کے اوپر نہ روزہ ہے نہ مد ہے. ہاں ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ اتنا ضعیف نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا ہے، لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، تکلیف کا سبب ہے، تو وہ جو ہے مد دے گا. تقریباً 750 گرام ایک روزے کے بنتے ہیں، تو آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے 30 کے ساتھ، تو یہ 24-25 کلو جو ہے آٹا یہ آپ نے دینا ہوگا. اور ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، جوان ہے، یا کوئی ایسی مرض ہے، اس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو وہ بندہ بھی مد دے گا. اور کوئی ایسی خاتون ہے جو بچے کو دودھ وغیرہ دیتی ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اگر دیکھے کہ باہر والے دودھ سے بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہ بھی پھر ایسا کرے گی کہ دودھ جو ہے بچے کو دے گی اور ان روزوں کے بدلے جو ہے مد دے گی. تو یہ مد والا مسئلہ بہت بار بار پوچھا جاتا ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو ہمارا نمبر موجود ہے، آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور مد جو ہے رمضان کے آخر میں نہیں دینی چاہیے. جیسے 10 روزے گزر جائیں، پہلے 10 کی آپ دے دیں، پھر دوسرے 10 کی، تیسرے 10 کی، اور سارے مہینے اکٹھی بھی دے سکتے ہیں. اور آپ مد کس کو دینی چاہیے؟ مد جو ہے آپ کسی غریب فقیر کو دے سکتے ہیں، یعنی جو غریب ہو، فقیر ہو، اس کو پیسے بھی دے سکتے ہیں، اس کو آٹا بھی لے کر دے سکتے ہیں. تو 3 صورتیں ہیں. ایک بندہ بالکل ضعیف ہو، اس کے اوپر نہ مد ہے نہ روزہ ہے. ایک بندہ ایسا ہے کمزور ہے، وہ جو ہے پھر مد دے گا. ایک بندہ ایسا ہے کہ ٹھیک ٹھاک لیکن بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یعنی جوان ہے، ڈاکٹر نے منع کیا روزہ رکھنے سے، تو وہ بندہ بھی مد دے گا. ایک ایسی خاتون ہے جو بچے کو دودھ دیتی ہے، بیل کا دودھ اس کو بچے کو نقصان دیتا ہے، تو روزوں کو چھوڑ دے گی اور جو ہے اس کے بدلے مد دے گی. لیکن ہاں ایک بات ہے کہ عورت جو ہے اگر وہ کچھ مہینوں کے بعد اگر بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر روزوں کو اس کے اوپر قضا بھی ہوگی، مد بھی ہوگی اور قضا بھی ہوگی.